لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن اور آسانی سے سمجھانے کی نیت کے ساتھ تفسیر قرآن لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن کی اس محفل میں استقامت کے ساتھ شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع سے آخر تک درس کو سنیے اور دوران درس کی کوئی بھی بات، بیان میں، تفسیر میں کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کچھ آپ کو سمجھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارے درس میں جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں، اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں شہر ایلا کا تذکرہ ہے، اور اس شہر ایلا کے کچھ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیے اور نافرمانی کی سزا میں جب ان کو انسانوں سے بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس واقعے کا اور اس ایک تاریخی واقعے کا، عبرتناک واقعے کا، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔ شہر ایلا میں، ایلا ایک شہر کا نام ہے، شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں۔ ہفتہ یعنی سنیچر کا دن۔ سنیچر کے دن کے بارے میں، سیٹرڈے کے دن کے بارے میں ان بنی اسرائیلیوں کو جو شہر ایلا میں رہتے تھے ان کو حکم تھا کہ سنیچر کے دن کو صرف عبادت کریں، اس دن شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں، یعنی دنیاوی کام اس دن نہ کر کے صرف اور صرف عبادت میں ہی وقت گزاریں۔ ان کے ایک گروہ نے، اس شہر ایلا کے بنی اسرائیلیوں میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، کچھ لوگوں نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی ہیں، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ وہ لوگ جو مچھلیاں کبھی شکار کیے ہیں یا اس تعلق سے کبھی دیکھے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ بڑے تالاب کے یا ندیوں کے کنارے میں گڈھا کھود کر کے پھر ایک چھوٹی سی نالی اس بڑے تالاب سے اس گڈھے تک لے آتے ہیں، اور یہ گڈھا گہرا ہوتا ہے، پھر وہ نالیوں کے ذریعے پانی کے ساتھ ساتھ کچھ مچھلیاں آ کے اس گڈھے میں قید ہو جاتی ہیں، وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یوں ان بنی اسرائیلیوں نے ایک چال چلی، ایک طریقہ کار ان کو یوں سوجھا، تو وہ یوں کرنے لگے، اور وہ جمعہ کے دن گڈھے کھودتے تھے، سنیچر کو نالیاں بناتے تھے، مچھلیاں آ کر کے وہاں قید ہو جاتی تھی، سنیچر کو قید ہو جاتی تھی لیکن اٹھاتے نہیں تھے، اتوار کو وہاں سے مچھلیاں وہ باہر نکالتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے گمان میں کہ ہم سنیچر کے دن تو مچھلی پکڑ نہیں رہے ہیں، مچھلیوں کو سنیچر کے دن تو ہم پانی سے نکال نہیں رہے ہیں، یہ کہہ کر اپنے دل کو وہ تسلی دیتے تھے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ڈھیل ہوتی کتنی دیکھیے، 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا کہ وہ اسی انداز میں مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ داؤد علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہارا گمان کیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم سنیچر کو نہیں پکڑ رہے ہو، سنیچر کو ہی تمہارا پکڑنا ہو رہا ہے، کیونکہ تم نے سنیچر کے دن ہی تم مچھلیوں کو ایک قید میں کرتے ہو، بھلے ان کو اتوار کے اٹھاتے ہو، تو یہ تمہارا سنیچر کو ہی شکار کرنا ہے۔ جب وہ باز نہ آئے، داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں رکے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ان کی شکلیں جو انسان تھے وہ انسانوں کی شکلوں سے ان کی شکلیں بندروں جیسی ہوں گئی۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے. ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی. یعنی ان کی شکلیں جب تبدیل ہوئی، انسان سے بندر خنزیر وغیرہ بن گئے، تو ان کی عقل سلامت رہی، ان کے احساسات بھی باقی رہے، اور ان احساسات اور عقل کے ذریعے سے ان کو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ہم انسان سے بندر بنا دیے گئے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے تھے. قوت گویائی مطلب بولنے کی جو طاقت تھی نا، وہ طاقت اللہ نے ان سے چھین لیا تھا، اور ان کے بدن سے بدبو نکلنے لگی. وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب کے سب ہلاک ہو گئے. 3 دن تک سب لوگ رہے یوں روتے بلکتے چیختے چلاتے رو کر کے 3 دن تک تو یہ سب زندہ رہے جو بندر خنزیر بن گئے تھے. 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان کی نسل باقی نہ رہی اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے. 70,000 لوگ تقریباً تھے جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے اور ان کی نسل باقی نہ رہی. یہ توجہ دیجیے گا اس بات پر کہ ان کی نسل باقی نہیں رہی. بعض اوقات لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ ابھی جو بندر ہمارے درمیان ملتے ہیں یہ وہی بندر ہیں جو ان بنی اسرائیلیوں کو بندر بنایا گیا تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ابھی جو بندر ہیں یہ جانور ہیں اور جانور ہی کی نسل سے ہیں. وہ بنی اسرائیلی جو تقریباً 70,000 کی تعداد میں سے جو بندر بنے تھے، وہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے. 3 دن رونے بلکنے پریشان ہونے کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. تو ان کی نسل وہیں ختم ہو گئی. وہ ابھی جو بندروں کی نسل ہے، یہ بندروں کی نسل، یہ بندر ہی ہیں، جانور ہی کی نسل ہے، یہ ان کی نسل نہیں ہے. اور یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان بھی شروع سے انسان ہی ہے. انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے پھر انسان بنا، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جن کی وجہ سے لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی الحمدللہ تھے، بشر ہی تھے. تو انسان ہی سے انسان کی اولاد چلی ہے، جانوروں سے ہی جانوروں کی نسل چلی ہے. جو بندر ہیں یہ بندر ہی کی نسل ہے. جو انسان ہیں پہلے بھی انسان تھے، بیچ میں بھی انسان تھے، اب بھی انسان ہے. اللہ نے چاہا تو قیامت تک یہ انسان ہی رہیں گے. اس واقعے کی جو ابھی مچھلی کے شکار کے بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ اس واقعے کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں آئے گی. انشاءاللہ جب یوں درس کا سلسلہ آگے پہنچے گا، سورہ اعراف کا بیان آئے گا تو اس واقعے کا مزید ذکر وہاں پر بھی ہے. تو انشاءاللہ مزید تفصیلات ان کی وہاں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے. بنی اسرائیلوں نے حیلہ کیا تھا نا، وہ ایک بہانہ بنایا تھا کہ ہمیں سنیچر کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا ہے تو ہم یوں کر لیتے ہیں. تو یوں ایک حیلہ کر کے کسی شرعی حکم کو باطل کرنا یہ حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا. اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے. اس کے بعد ہمارے درس کی آج کی دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز الایمان. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں. وہ جو ایلا بستی والوں کا واقعہ مذکور ہوا، اس واقعے کے تعلق سے جو مچھلی پکڑ رہے تھے ان کا واقعہ، بندر بنانے کا جو واقعہ آپ نے سنا، اس واقعے کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا ہے. یعنی ہمیں اس واقعے سے سبق لینی چاہیے، درس لینی چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنائے جا سکتے ہیں تو جو بھی اللہ کا نافرمان ہوگا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے. ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے، بچے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر
67 اور 68 میں آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں. اللہ کا فرمان: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. آیت نمبر 69 تک ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 70 بھی سن لیجیے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. آیت نمبر 70 تک ہو گیا. ترجمہ کنز الایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگ ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. یہ ترجمہ کنز الایمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ اس میں تاریخی طور پر بیان کیا گیا ہے. ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلہ میں ڈال دیا. یہ ایک واقعہ، تاریخی واقعہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مواقع بھی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے سبق بھی ہیں. دراصل یہ واقعہ یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے. واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے تھے. بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا اور وہ مالدار شخص عامیل نام کا، اس کے عزیز نے، یعنی اس عامیل کے کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار نے خفیہ طور پر چھپ کر قتل کر کے اسے دوسرے محلہ میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے. یعنی اپنے قریبی کو مارا اس نیت سے کہ اس کے میراث میں اس کے جو جائیداد ہے، مال و دولت ہے، وہ بھی مجھے مل جائے. پھر اس کی لاش کو دوسرے محلے میں لے جا کے ڈال دیا یہ نیت سے کہ دوسرے محلہ میں ڈالیں گے، پھر اس محلے والوں پر الزام لگائیں گے اور اس الزام کے بدلے میں اس کے خون بہا کے طور پر، دیت کے طور پر، اس کے خون کے بدلے میں جو مجھے مال ملے گا اس مال پہ بھی قبضہ کریں گے. یعنی ٹوٹل اس کا جو نظریہ تھا وہ مال حاصل کرنے کا تھا. قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لاش جس محلے میں ملی ہے لوگ عموماً وہیں پر شک کرتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے. یعنی جس محلے میں لاش ملی، جب اس محلے والوں پر شک کیا گیا، لوگ ان سے پوچھے تو وہ تو قاتل تھے ہی نہیں. ان پر جب الزام آیا تو وہ پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے، کس نے اس بندے کو قتل کیا ہے. یہ راز کھلنے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے اور جو واقعی میں قاتل ہے اس کو سزا دیا جائے. اس پر جب وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں. پہلے ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ مقتول کو، یعنی جس کو مارا گیا ہے، اس حصے سے اس کو ماریں اور اس گوشت سے مارنے کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر کے قاتل کے بارے میں بتا دے گا. الحمدللہ
یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی، اور واقعی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ یوں طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اور لوگوں نے حیرانی سے کہا، لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کسی جانور کو ذبح کریں، پھر اس کا گوشت اس مقتول کو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو مارے، وہ زندہ ہوگا۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، حیرانی سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا ہوئی بات؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم کرنے اور اس جانور کو ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی تعلق ہی نہیں، کہاں ایک مقتول کا زندہ ہونا، کہاں ایک جانور کو ذبح کیا جانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیغمبر ہوں، پیغمبر بھی مذاق کرے گا؟ مسخرہ کرنا پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ جانور کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے اللہ کا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ اب جب انہیں لگا کہ نہیں ہمیں جانور ذبح کرنا ہی ہے، تو اب انہوں نے خوبی پوچھنا شروع کیا کہ وہ جانور کی خوبی کیا ہوگی، ان کے اندر کیا باتیں ہوں گی، کس طرح کا جانور ہمیں ذبح کرنا ہے۔ اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اور اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا، اب ہم انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح کے جانور کی تلاش شروع کر دی کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا کہ ایسا جانور ہونا ہے، وہ جانور کی تلاش انہوں نے شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، جیسی گائے کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی ویسی اس اطراف میں آس پاس میں صرف ایک گائے تھی، اور اس گائے کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر، اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس ودیعت امانت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو نیک و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے، اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس کو بازار میں لے جاؤ بیچنے کے لیے، اور 3 دینار میں بیچنا، اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر بھی اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ ماں نے کہا اس شرط پہ وہ بیچنا کہ دام ہو جائے، لیکن پوری طور پر فائنل جو بات ہو وہ مجھ پر چھوڑ دینا، واپس لے آنا، پھر مجھے دکھانا، پھر میری اجازت کے بعد فائنل ڈیلنگ کرنا، پوری ڈیلنگ وہی نہیں کر لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، الحمدللہ، خریدار کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ ماں نے تو 3 دینار بولی تھی، اب یہ فرشتے نے 6 دینار قیمت لگا دیا، لیکن فرشتے نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے۔ جوان نے یہ منظور نہیں کیا، جوان ماں کا ایک فرما بردار بیٹا تھا، تو وہ منظور نہ کیا، اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بچنے میں
بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی. دوسرے دن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر 6 دینار والا بھی آئے نا تو تیار ہو جانا دینے کے لیے, لیکن پھر یہ کہ میرے پاس لے آنا, فائنل ڈیلنگ میں ہی کروں گا. جوان دوسرے دن پھر بازار میں آیا, اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگا دی. پھر وہ فرشتہ آیا اور وہ قیمت 12 دینار لگائی اور کہا کہ 12 دینار لو, لیکن والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو, تم ہی فائنل ڈیلنگ کر لو. جوان نے نہ مانا. جوان تو ماں باپ کا فرما بردار تھا وہ لڑکا, اور والدہ کو اطلاع دی. اب وہ صاحب فراست, وہ جو عورت تھی, وہ اس بچے, اس نوجوان کی جو ماں تھی, وہ اللہ کی ولیہ تھی, صاحب فراست تھی, اور وہ ایک سمجھدار عورت تھی. سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں, کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے. وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ فرشتہ ہے, کوئی خریدار نہیں آ رہا ہے. بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں. اب اس عورت نے کہا بیٹا آپ اس کو لے جاؤ بازار میں, لیکن جو خریدار آئے نا تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں بیچنے کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں, ہم بیچیں کہ نہ بیچیں اب یہ بتا دیں. لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو, جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال میں سونا بھر دیا جائے. فرشتے نے کہا ابھی اس کو گھر لے جاؤ, اور جب بنی اسرائیل کے لوگ اس کو خریدنے آئے تو اس کو بیچنا, اور اس کی قیمت یہ رکھنا کہ اس کی کھال کو سونا سے بھر دو, یہ اس جانور کی قیمت ہوگی. جوان گائے کو گھر لایا, اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے, تلاشتے تھا, بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا تھا اس طرح کی جانور کو ذبح کرنا ہے. اب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مکان پر آ پہنچے, اور جہاں پر وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی, اور وہیں وہ جانور تھا. تو اب دیکھا کہ گائے یہ ویسی ہی تھی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا. کبھی چری نہیں, کبھی کھیتی کا کام نہیں کی, کبھی کھیتی کوئی اس کو کام نہیں لیا گیا, رنگ بھی ایک ہی ہے, چٹک رنگ ہے, خوبصورت ہے. جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا وہ ساری صفتیں, ساری خوبیاں اس جانور کے اندر موجود تھی. اب ان کو تو خریدنا تھا, ان کو تو ان کا مقتول زندہ کرنا, ان کا تو ایک بڑا معاملہ پھنسا ہوا تھا. ان کو مقتول کو زندہ کرا کر کے اس معاملے کو سلجھانا تھا, ان کو تو ضرورت تھی اس جانور کی. انہوں نے پوچھا قیمت کیا ہے, تو اس عورت نے کہا اس فرشتے کے حکم کے مطابق کہ اس جانور کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے. قیمت طے کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دیا. اب چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کھال کے لیے کھال اتارنا پڑے گا, تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت لی کہ ٹھیک ہے جانور ان کو دو, اس کھال بھر کر کے سونا تمہیں دیا جائے گا. اب اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئی. ایک, نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی بار کہا کہ جانور ذبح کرو تو ان کو لے کے آنا تھا. انہوں نے جو بار بار پوچھی ایسا ہو, کیسا ہو, رنگ کیسا ہو, دکھتا کیسا ہو, چلتا کیسا ہو, پھرتا, ایک طرح طرح کی جو سوال انہوں نے کیا نا, تو ان سوالوں کی وجہ سے معاملہ ان کے لیے کٹھن ہوتا گیا. اگر وہ پہلی بار میں عمل کر لیتے تو معاملہ ان کے لیے آسان ہوتا. تو اس لیے نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے, اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر جھوٹ, دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہیں. البتہ خوش طبعی ایک محمود قابل تعریف صفت ہے, یہ ان میں پائی جا سکتی ہے انبیاء کرام کے اندر. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی. یہ در منصور میں لکھا ہے. انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے. حضور بنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ کبھی وہ گائے نہیں پاتے. تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ نہیں مل گئی. جو اپنی عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے. یہ بھی بات سمجھ میں آئے کہ جب وہ اس شخص کا جو اس جانور کے مالک کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ کے سپرد اس جانور کو کیا اور دعا کیا مولا یہ میں امانت کے طور پر تیرے پاس رکھ رہا ہوں اور یہ میرے بچے کے کام آنے چاہیے. تو جو اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کرتا ہے نا, اللہ کے حوالے کرتا ہے, اپنا سب کچھ جو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی الحمدللہ ان کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرماتا ہے. جو اپنا مال
جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ الحمدللہ، وہ جانور کی اتنی قیمت نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو اللہ کے سپرد کیا، الحمدللہ، تو اللہ کے سپرد کرنے کی وجہ سے ان کو برکتیں ملی اور اتنی ساری قیمت ان کی میسر ہوئی۔ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں سمجھ میں آئیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71، ابھی وہ واقعہ ابھی ہے ہی ہے، آپ توجہ سے سنیے اس کو۔ آیت نمبر 71 اللہ کا فرمان، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ کنز الایمان، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، زیادہ قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 اللہ کا فرمان، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب تم نے خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا واقعہ اوپر گزرا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 72 اللہ کا فرمان، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، واللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے، بدن کے کسی حصے سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چاچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، یعنی جس کو مارا گیا تھا، جیسی وہ گوشت کا ٹکڑا اس کو مارے تو وہ زندہ بھی ہوا، اور بتایا کہ مجھے مارنے والا کوئی اور نہیں، میرے چاچا کا لڑکا ہی ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، جو مارا تھا اس کو اقرار کرنا پڑے گا، تو جس کو مارا وہ زندہ ہو کر بتا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعہ سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ الحمدللہ، یہ ایک پورا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یعنی اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ وہاں مردے کو زندہ کر دیا اور زندہ کر کے دکھا بھی دیا، اس نے اپنے قتل کی خبر بھی دیا، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ رب نے اپنی قدرت دکھایا، اپنی شان دکھایا کہ لوگوں دیکھو کہ جب میں ابھی اس بندے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو پھر قیامت کے دن بھی میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، اور بے شک رب تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ ساری جاندار چیزوں کو دوبارہ زندہ کی، جانور بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، انسان بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ساری وہ مکلف مخلوق سب کو دوبارہ زندہ کی جائے گی، اور سب کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ بھی درپیش ہوگا۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ رب کی قدرت میں ہے بلا شبہ۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نہ رہنے کے بعد، جب کچھ نہیں تھا، اس کے بعد رب نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا
تو جو رب نے ایک بار انسانوں کو پیدا فرما دیا، بلا شبہ وہ رب دوبارہ ان انسانوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ فرمائے گا، بلا شبہ زندہ فرمائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسلام کی ایک بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب کے معاملات کے بعد جو اچھے ہوں گے ان کو جنت میں، اور جو برے ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجنے کا ایک سلسلہ ہوگا۔ یہ ایک انمٹ حقیقت ہے، انمٹ حقیقت ہے، انمٹ حقیقت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہر ایمان والے کے لیے، اس کے ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آج کا درس تھا، جو آیت نمبر 73 تک، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 73 تک الحمدللہ درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درس قرآن کے اس بیان کو سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔